نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صفات الصلاۃ، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے متعلق۔ اس میں سے آج کا جو ہمارا سبق ہے، جس طرح میں نے کل کہا تھا، کل میں نے آپ کو سجدے سے کس طرح اٹھنا ہے اور اٹھ کر کس طرح بیٹھنا ہے اس کے متعلق بتایا تھا، لیکن ایک دو چند باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بتا کے اور کر کے دکھانی چاہیے۔ کل میں نے صرف بیان کیا تھا کہ جب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو کئی لوگ سجدے سے اٹھ کر مکمل نہیں اٹھتے، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو نہ تو ان کی کمر سیدھی ہوتی ہے، نہ ان کے جوڑ آپس میں صحیح طرح ملتے ہیں، تو بس اٹھتے ہیں اور جلدی جلدی تیزی تیزی سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، وہ پڑھنی ہی نہیں چاہیے، تو اس وجہ سے بھی کئی لوگ سجدے کا جو دو درمیان وقفہ ہے وہ نہیں کرتے کہ جب ادھر کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے تو رکنے کا فائدہ کیا ہے۔ پڑھنا نہ پڑھنا ایک بات کی بات ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب سجدے سے اٹھو تو اطمینان کے ساتھ اچھے طریقے سے اٹھ کر پھر دوسرا سجدہ کرو، تو یہاں پر آ کر بات ختم ہو جاتی ہے، آگے ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو کئی مرتبہ جب ہم سجدے کی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں، سجدے سے اٹھنے کی دو سجدوں کے درمیان کی، تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نہ تو سیدھے ہو کر بیٹھتے ہیں اور نہ سیدھی طرح مکمل اٹھتے ہیں۔ اگر کوئی سیدھے ہو کر بیٹھ جاتا ہے، دو سجدوں کے درمیان وقفہ تھوڑا سا کر لیتا ہے، تو اس کی یہ شیپ ہوتی ہے، ایسے اپنے آپ کو کب نکال کے پیچھے سے بیٹھنا یا اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ کے بیٹھنا، اس سے بھی منع فرمایا، کیونکہ جب ایک انسان اپنے آپ کو نماز کے دوران اگر ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو اس کو سستی چڑھ جاتی ہے، اور سستی کے وقت انسان کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے یا اس کا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، اس کو نہیں پتہ لگتا۔ تو اسی لیے جب نماز پڑھنی ہو چوکنے ہو کر، اسی لیے حکم دیا گیا کہ جب سجدے سے اٹھا جائے تب تک دوسرا سجدہ نہ کیا جائے جب تک ہڈیاں اپنی جگہ پر نہ آ جائیں۔ اس طرح میں نے کل بھی حدیث بیان کی تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک شخص کی نماز کافی نہیں ہوتی کہ جب تک رکوع اور سجدے میں اس کی کمر سیدھی نہ ہو جائے، تو جب ہماری کمر سیدھی نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ ہم حکم پہ بھی عمل نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے کوشش یہ کی جائے نہ تو وہ عمل کیا جائے کہ جو سجدے سے اٹھ کے اتنا اٹھیں دوبارہ سجدے میں چلے جائیں، یہ بھی اس طرح بھی نہیں کرنا، اور سجدے سے اٹھ کر اپنی کمر سیدھی ہو، اس طرح جب ہم بیٹھے ہیں تو پتہ لگے کہ ہم واقعی سیدھے ہو کر بیٹھے ہیں، اس طرح سیدھے اچھے طرح کے کرسی پہ بھی بیٹھے ہیں تب بھی، نیچے بیٹھے ہیں تب بھی، اٹھے ہیں سجدے سے اٹھ کر، نظر ہماری نیچے سجدے والی جگہ پر ہو تو اٹھ کے اس طرح رکوع سجدے سے دو درمیان جو سجدے کا وقفہ ہے اس میں بیٹھ کے پھر دوسرا سجدہ کیا جائے۔ اور اب آگے آ جاتی ہے جو دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے، دو سجدوں کے درمیان میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث میں ایک یہ بھی دعا آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدوں کے درمیان، ابو داؤد کی حدیث نمبر 840 میں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف یہ الفاظ بھی کہے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہی فرماتے رہے۔ تو اور ایک دو احادیث میں جو یہ بھی آتا ہے، ایک مسند احمد کی حدیث ہے حدیث نمبر 1697 میں، اور ایک ابو داود کی حدیث ہے حدیث نمبر 840 میں، اور ایک ترمذی کی حدیث ہے حدیث نمبر 280 میں۔ اس میں بھی یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے، دو سجدوں کے درمیان آپ جب بیٹھتے اطمینان کے ساتھ، تو آپ یہ الفاظ کہا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اب جو میں نے احادیث کے متعلق بتایا ہے، اس میں اگر آپ ترمذی میں دیکھتے ہیں تو اس میں دو الفاظ نہیں ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی ہے۔ اس کے بعد اگر مسند احمد میں دیکھتے ہیں تو اس میں وہ پہلے دو الفاظ نہیں ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ ابو داود کی حدیث دیکھتے ہیں، اس میں چند یہ سارے کلمات ہیں، بیچ میں سے ایک کلمہ نہیں ہے۔ تو اگر ان سب کو ملا کے پڑھ لیا جائے تو پھر یہ ایک مکمل دعا بن جاتی ہے۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ جب ہمیں ایک حدیث کے متعلق کئی احادیث مل جائیں تو وہ حدیث ٹھیک ہوتی ہے، بے شک اس کے راوی اس کے متعلق کہا جائے کہ ٹھیک نہیں ہے، کہ لیکن جب ایک حدیث کے زیادہ شواہد موجود ہوں، یعنی کہ گواہ موجود ہوں، تو وہ حدیث قابل قبول اور قابل عمل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے تو اس کے مطابق ہم نماز ادا کریں۔ دیکھیں سجدے میں بھی بخشش کی دعا ہے، سجدے سے اٹھ کے بھی بخشش کی بھی دعا بھی ہے، رزق کی دعا بھی ہے، عافیت کی دعا بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک دوسرے کے آپس میں والدین کی دعا بھی، کئی دعائیں ہیں بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جب سب کچھ ہم ایک دعا میں مانگ رہے ہیں تو کیوں ہم اس کو چھوڑیں؟ تو اسی لیے کوشش کریں کہ نماز میں جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کم از کم وہ لازمی پڑھی جائیں۔ باقی ادھر ادھر کی اگر آتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جن کا حکم دیا گیا ہے، جن کو لازم قرار دیا گیا وہ لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔